نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، گرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر اس میں بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا، میرا تصور باندھ لینا، رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں، سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا، اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے، جنات کی شکلیں اس قدر ہیبتناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں، سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا، حصار کے باہر ہی اس نے میری حاجت دریافت کی، میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے، میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا، اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے، چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا، جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جاں، میں نے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی، میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں، اس پر وہ بولا، بے شک، جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ گجرات الہند کا ایک واقعہ ہے، کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا، ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کو بے حد تعظیم کرتا، ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا، اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس نے پکارا کہ ڈرو مت، کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لمکانی، پیراں دا پیر شیخ عبد المحمد قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے، مجھ میں روح لوٹ آئی تاکہ میں توبہ کر لوں، اتنا کہنے کے بعد وہ دیوانہ پھر سے کلمہ پڑھا اور پھر سے وہ مر گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔
حضرت سیدنا عمر بزدار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے دوران میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعے کی مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج تو کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں ایسا خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک ہجوم حامل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں، اگر چاہوں تو دور کر لوں۔